ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی میں نہتے اور عام فلسطینیوں پر حملہ کے دوران اسرائیل کا ایک اور اہم آفیسر مارا گیا۔ اسرائیل کے اس اہم آفیسر اور کمانڈر کا نام ہے لیفٹیننٹ اوری گیرلک۔ اوری گیرلک اسرائیلی آرمی کے ساتھ جنگی ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ فلسطینیوں کے اس علاقہ کو محاصرہ کرنے پہنچ گیا تھا جہاں فلسطینیوں کا بچا کھچا ایریا تھا، اور بلڈوزر کے ذریعے، ٹینکوں کے ذریعے فلسطینیوں کا جو بچا کھچا گھر ہے اس کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، زمین دوز کیا جا رہا تھا، اور چاروں طرف سے آرمی وہاں پر موجود تھی۔ اسی دوران ایک ٹینک میں دھماکہ ہوتا ہے، اور دھماکہ اتنا خطرناک ہے کہ اسرائیلی آرمی کے کئی سپاہی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور اس لیفٹیننٹ کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے، اور اب آئی ڈی ایف نے بھی لیفٹیننٹ اوری گیرلک کی ہلاکت کو کنفرم کر دیا ہے۔ 20 سال اس کی ایج ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے پہلے اس خبر کو شائع کیا، اس کے بعد الجزیرہ اور دوسرے میڈیا ہاؤسز میں بھی یہ خبر سامنے آ چکی ہے۔ اسرائیل کو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ حملہ کیسے ہوا۔ آئی ڈی ایف کی طرف سے خبریں سامنے آئی ہے کہ آئی ڈی ایف فی الحال انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جانچ کر رہی ہے کہ اسرائیل کے ہی ٹینک میں یہ دھماکہ کیسے ہوا۔ ادھر القسام بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے، اور القسام بریگیڈ نے کہا کہ وہ علاقہ خان یونس کا جہاں پر فلسطینیوں کے بچے کھچے گھروں کو، علاقوں کو زمین دوز کیا جا رہا تھا، ان کو ڈیمولش کیا جا رہا تھا، چاروں طرف سے اسرائیلی آرمی موجود تھی۔ اسرائیل کے ان ٹینکوں اور ہتھیاروں میں القسام بریگیڈ نے پہلے سے اپنے بموں کو رکھا ہوا تھا، اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ان بموں کا استعمال کیا گیا۔ بم دھماکہ ہوا اور اسرائیل کی اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، اور اسرائیل نے ابھی تک یہ ایکسیپٹ نہیں کیا کہ القسام بریگیڈ کے ذریعے ہوا، کیونکہ جیسے ہی آئی ڈی ایف اس بات کا اقرار کرے گی دنیا میں اسرائیل کی، اس کی آرمی کی، آئی ڈی ایف کی اور رسوائی اور ذمہ داری ہوگی، کیونکہ پچھلے 6 مہینے سے لگاتار یہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ پورے غزہ پٹی پر اس کا کنٹرول ہو چکا ہے، حماس کو وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گا، اور ہر روز اسرائیل کے ہی دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اسرائیل کو اپنے ہدف میں، اپنے ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ ادھر نہتے فلسطینیوں پر، عام فلسطینیوں پر اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کی آج کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق 289 لوگوں کو اسرائیل نے ایڈ کاؤنٹر پر، امدادی کاؤنٹر پر حملہ کر کے شہید کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنی آرمی کو بڑھا دیا ہے۔ آئی ڈی ایف نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیلی آرمی کی تعداد کو غزہ پٹی میں اور زیادہ بڑھا دیا گیا ہے تاکہ پورا غزہ پٹی کا کنٹرول حاصل ہو سکے۔ ادھر اسرائیل میں اسرائیلی عوام کا جو احتجاج ہے، جو پروٹیسٹ ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ پروٹیسٹ اسرائیل میں اتنا طاقتور ہو چکا ہے، اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ بنجامن نتنیاہو جو یہ اعلان کبھی کرتا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ پورے غزہ کا کنٹرول حاصل کرے گا، اور پروٹیسٹر کے غصہ کو دیکھتے ہوئے، پروٹیسٹرز کو ہر جگہ دیکھتے ہوئے پھر اسرائیل کو اپنا فیصلہ کبھی واپس لینا پڑتا ہے، اور دوبارہ اسرائیل بات چیت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ پچھلے ہفتے یعنی پچھلے اتوار کو جب اسرائیلی عوام نے پورے دیش میں ہنگر اسٹرائک کیا اور 300 سے زیادہ لوکیشن پر اسرائیل میں احتجاج ہوا، تو اسرائیل یعنی اس کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کا جو منصوبہ تھا غزہ پٹی کا پورا کنٹرول حاصل کرنا ہے، اس نے اس سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا، مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس نے 2 دن پہلے بات چیت سے انکار کر دیا۔ حماس کی طرف سے جو پروپوزل ایکسیپٹ کیا گیا تھا اس کو منظور نہیں کیا، ریویو کر کے اس نے ٹالا، اور اس کے بعد کہا پورے غزہ پٹی کا کنٹرول حاصل کیا جائے گا۔ اور آج اس اتوار کو پھر پورے اسرائیل میں عوام سڑکوں پر اتری ہوئی ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی عوام امریکی صدر ٹرمپ سے مانگ کر رہی ہے کہ وہ مداخلت کرے، اسرائیل کو غزہ پٹی کا فل کنٹرول حاصل کرنے سے روکے، کیونکہ اسرائیل جیسے ہی غزہ پٹی میں اپنی آرمی کو بڑھائے گا، غزہ پٹی کا پورا کنٹرول اسرائیل حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو جو ہوسٹیج ہیں، جو قیدی ہیں، ان کی جان کو مزید خطرہ ہے۔ اس لیے اسرائیل کو اس قدم سے، اس فیصلے سے روکا جائے، اور اب امریکی صدر سے اسرائیلی عوام لگاتار مانگ کر رہی ہے۔ اسرائیل کے جو پولیٹیشین ہیں ان میں پہلے سے اختلاف موجود ہے، حکومت میں موجود لوگوں میں اختلاف موجود ہے، اور کسی بھی وقت بنجامن نتنیاہو کی سرکار بھی گر سکتی ہے۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پریس کانفرنس نے اسرائیلیوں میں
یہودیوں میں اور بھی ڈر اور خوف پیدا کر دیا ہے، بے چینی پیدا کر دی ہے۔ دراصل اب تک یہی خبریں سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر بھی اسرائیل کی آرمی کے دعویٰ کے مطابق ہے۔ حماس کے ہاتھوں میں ابھی تک 50 یا 49 قیدی موجود ہیں۔ اب اسرائیلی آرمی کا دعویٰ یہ ہے کہ ان 50 میں سے تقریباً 20 زندہ ہے حماس کے پاس میں اور 30 کی موت ہو چکی ہے، لیکن اسرائیل اور IDF کے اس دعویٰ پر کبھی بھی حماس نے اپنا رد عمل نہیں دیا۔ حماس نے نہ تو کبھی یہ کہا کہ اسرائیل یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ 30 کی موت ہو چکی ہے اور 20 زندہ ہے، نہ حماس نے آ کر کے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ صحیح ہے، بلکہ حماس نے خاموشی ظاہر کی ہے۔ لیکن کم از کم اسرائیل نے اپنی عوام کو یہ بتایا کہ 20 قیدی زندہ ہیں اور ان 20 کی رہائی یقینی بنائی جائے گی۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا وائٹ ہاؤس میں کہ 20 سے بھی کم قیدی زندہ ہیں، یعنی 10 کے آس پاس ہی قیدی زندہ بچے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی حماس سے سیز فائر کے لیے بات چیت کی جاتی ہے، کوئی ڈائیلاگ اور مذاکرات ہوتا ہے، تو حماس کی طرف سے صرف 10 زندہ ہوسٹیج کی رہائی کی بات چیت کی جاتی ہے۔ حماس صرف 10 زندہ ہوسٹیج کو رہا کرنے کے آفر کو، پروپوزل کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ حماس کے پاس 10-12 سے زیادہ قیدی نہیں بچے ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جیسے دعویٰ سامنے آیا ہے، اسرائیل میں اور ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ ہوسٹیج کی رہائی کے لیے وہاں جو گروپ بنا ہے، وہاں جو سوسائٹی بنی ہے، ان کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور ان تمام لوگوں نے سڑکوں پر ہونے والے پروٹیسٹ میں ایگریشن دکھانا شروع کر دیا ہے۔ وہاں آگ زنی شروع ہو گئی ہے، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے، اور عوام پوری طرح دباؤ بنا رہی ہے بنیامین نیتنیاہو پر کہ اب وہ غزہ سے باہر نکل جائے، اپنی آرمی کو باہر نکالے، غزہ پر حملہ کرنے کا، اس کا فل کنٹرول حاصل کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کو فوراً واپس لے۔ ادھر ابھی تک حماس کا جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نے پروپوزل کے لیے اس نے سیز فائر کا جو پروپوزل تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے، اور وہ 8 پوائنٹ پر مشتمل ہے۔ 3 دن پہلے ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ وہ کیا کیا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر یہی ہے کہ حماس کی طرف سے 10 ہوسٹیج کو رہا کیا جائے گا اور 60 دنوں کی جنگ بندی ہوگی۔ اسرائیلی آرمی کو دھیرے دھیرے غزہ پٹی سے باہر نکلنا ہوگا اور 60 دنوں میں پرماننٹ جنگ بندی کے لیے بات چیت ہوگی۔ اس کے بدلے میں 150 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو بھی اسرائیل کی جیل سے رہا کیا جائے گا، اور اہم شرط یہ ہے کہ امدادی سامان کو، امدادی ٹرکوں کو مکمل طور پر پوری آزادی کے ساتھ غزہ پٹی میں داخل ہونے دیا جائے گا، اور امدادی سامان کی تقسیم کی ذمہ داری غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن انجام نہیں دے گی، بلکہ یونائٹڈ نیشن اور ریڈ کریسنٹ کے حوالے اس کام کو کیا جائے گا۔ اور اسرائیل پر دباؤ تھا اس پروپوزل کو ماننے کا، انگلینڈ نے بھی بنایا، فرانس نے بھی بنایا، لیکن اسرائیل بیچ میں جا کر کے مکر جاتا ہے۔ اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے، اور اسرائیل کی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک بار پھر اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ اس نے سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے اپنے وفد کو دوبارہ دوحہ بھیج دیا ہے، پھر سے بات چیت ہوگی، لیکن اسرائیل ہر مرتبہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب کتنے قیدی زندہ ہیں، کتنے مردہ ہیں، اس کی تفصیل سامنے نہیں آ سکی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس اور القسام بریگیڈ نے طوفان الاقصی آپریشن کا آغاز کیا اور اسرائیل کے اندر گھس کر حملہ کیا، اسرائیل کے ظلم و ستم کا بدلہ لیا، 40 کلومیٹر کا علاقہ اسرائیل کا جو تھا اس کا کنٹرول حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو حاصل کر لیا تھا، تو اس دن القسام بریگیڈ نے اسرائیل کی سرزمین سے 251 اسرائیلی شہریوں کو گرفتار کر لیا تھا، جس میں اسرائیلی شہری شامل ہیں، اسرائیلی آرمی کے افراد شامل تھے، سول سوسائٹی کے شامل تھے، کچھ ایسے افراد شامل تھے جن کے پاس ڈبل شہریت، یعنی امریکہ یا دوسرے دیشوں کی بھی شہریت اور اسرائیل کی بھی شہریت تھی، یعنی ایسے 251 کو حماس نے کڈنیپ کر لیا تھا، ان کو ہوسٹیج بنا لیا تھا، اور دھیرے دھیرے ان سب کی مختلف معاہدوں میں رہائی ہوتی رہی۔ اب حماس کے پاس 49 یا 50 بچے ہیں، تقریباً 200 کی رہائی مختلف مرحلوں میں ہو چکی ہے۔ اب ان 200 میں سے کتنے زندہ ہے، کتنے مردہ ہیں، کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ ادھر فلسطین کے حمایت میں، غزہ پٹی کے حمایت میں، حماس کی حمایت میں اور غزہ پٹی میں جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آج آسٹریلیا کے 20 سے زیادہ شہروں میں ایک ساتھ احتجاج ہوا۔ آپ اسکرین پر تصویریں دیکھ سکتے ہیں، ویژولز دیکھ سکتے ہیں، اور تمام لوگوں نے وہاں کی لیبر حکومت سے مانگ کی ہے کہ فوری طور پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کی جائے، اسرائیل کے ساتھ جو سفارتی رشتہ ہے آسٹریلیا کا، اس رشتہ کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ اور سب سے بڑی مانگ یہ کی ہے پروٹیسٹر نے، آسٹریلیا کی عوام نے،
کہ اسرائیل کے امبیسڈر کو فوری طور پر آسٹریلیا سے باہر نکالا جائے، اس کو یہاں رہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کی سرکار کے لیے ضروری ہے کہ وہ غزہ پٹی میں جینوسائیڈ کو، قتل عام کو روکنے کے لیے اہم کردار ادا کرے۔ اور آپ کے علم میں بات رہنی چاہیے کہ آسٹریلیا میں یہ لاکھوں لوگ جو 20 شہروں میں سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ لاکھوں لوگ مسلمان نہیں ہیں، فلسطینی نہیں ہیں، عرب نہیں ہیں، بلکہ سب جینوسائیڈ کے خلاف ہیں۔ یہ سب انسانیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کی زمین یہودیوں نے چھین کر اپنا ملک بنا لیا ہے، اس لیے لوگ آج کھل کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اسی آسٹریلیا کی راجدھانی کے خاتون نے پچھلے دنوں ایک اسرائیلی مہیلا کو، عورت کو اپنے سیلون سے باہر نکال دیا تھا۔ دوسری طرف ہمارا انڈیا ہے جہاں فلسطین کی حمایت میں پروٹیسٹ کرنا مشکل ہو چکا ہے، اجازت نہیں دی جاتی ہے، بڑی مشکل سے پرمیشن ملی تو جنتر منتر پر پچھلے دنوں انڈیا کے ایکٹیوسٹ نے اور پروٹیسٹر نے احتجاج کیا، اور 1 گھنٹہ سے زیادہ کا ٹائم ان کو احتجاج کرنے کے لیے نہیں دیا گا۔ اس ویڈیو میں ایک اور خبر جان لیجیے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے یمن کے حوثیوں پر بہت بڑا آج حملہ کیا، اور اسرائیل کا منصوبہ تھا حوثیوں کے سربراہ عبدالمالک الحوثی کو شہید کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا، لیکن اسرائیل کو اپنی اس ناپاک ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی۔ یمن کے حوثی اس وقت بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ غزہ پٹی کو اگر سب سے زیادہ کہیں سے کوئی عسکری سپورٹ مل رہا ہے، کوئی اسرائیل پر لگاتار حملہ کر رہا ہے، تو وہ یمن میں حوثیوں کی جماعت الحوثی ہے، اور حوثیوں کی طرف سے لگاتار اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کل بھی حوثیوں نے اسرائیل کے بن گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل کے زیادہ تر علاقوں میں سائرن بجنے کی آواز سنائی دی گئی تھی۔ اسرائیل کو اپنا ایئر اسپیس بند کرنا پڑا تھا۔ تو یہ اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے حملہ کے وقت۔ ایئر اسپیس میں جتنی فلائٹس ہوتی ہے اسرائیل کی، ان تمام فلائٹس کو اپنا رخ موڑنا پڑتا ہے، انہیں دوسری طرف جانا پڑتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل کے آس پاس جو ممالک ہے، ان کے آسمانوں پر ان کا اپنا کنٹرول نہیں ہے، ورنہ اسرائیل پر اور زیادہ دباؤ بڑھ سکتا تھا۔ حالانکہ یمن کے حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے دنیا کی زیادہ تر بڑی بڑی ایئر لائنز کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے اپنی ایئر لائنز کی سروسز کو بند کر رکھا ہے۔ ان کی جو فلائٹس ہے وہ اسرائیل نہیں جا رہی ہے، یہ اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اور جو کچھ فلائٹس ابھی تک اپنی سروس کو جاری رکھے ہوئی ہے تل ابیب کے ایئرپورٹ کے لیے، تو یمن سے ہونے والے اس طرح کے حملوں سے اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور اسرائیل اس نقصان کو، اس خسارے کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے اس مرتبہ سوچا کہ سیدھے عبدالمالک الحوثی کو ٹارگٹ کیا جائے، جو حوثیوں کے سربراہ ہے۔ اور اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی لوکیشن لیک ہو گئی تھی، لیکن اسرائیل اپنے اس ایجنڈا میں ناکام رہا، فلوپ ثابت ہوا، اور امید یہی ہے کہ یمن کا حوثیوں کا جو سپورٹ ہے غزہ پٹی کو، وہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو اسکین کر لیجئے، یا ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس پر جیسے آپ کلک کریں گے ملت ٹائمز کا ممبرشپ کا جو پلان ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ 500 کا بھی پلان ہے اور 99 روپے کا بھی پلان ہے، جو 100 روپے سے بھی کم ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کم از کم 99 روپے والا، 99 روپے والا پلان لے لیجئے، آگے کے پروسیس کو فالو کیجئے۔ کوئی دشواری آتی ہے تو ملت ٹائمز کو کال کر لیجئے، اور اس طرح ملت ٹائمز کو، ملت ٹائمز کی جو ویب سائٹ ہے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دیجئے، اپنا تعاون دیجئے۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں، یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے TM پر جائیں، اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔